آپ جانتے ہیں میں تو بڑی شدت سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایک کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری رائیں ہو سکتی ہیں اور سب یکساں طور پہ مفید ہو سکتی ہیں۔ تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا آزمایا ہوا طریقہ ہے، ممکن ہے آپ کو کوئی اس سے بہتر بتائے یا آپ خود اس میں کچھ اپنے اجتہاد سے کمی اضافہ کر لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے کچھ اسٹیپس ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم اگر آپ اس کو اخذ سمجھ لیں گے پھر اس پر عمل کریں گے تو شاید آپ کچھ اس سے سیکھ سکیں گے۔ جب آپ نے ایک حصہ منتخب کر لیا، جیسا میں نے کہا سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی، اور فی الحال ہم یہ فرض کریں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے، اگر میں یہ جب سمجھوں کہ نہیں آپ اس کو حفظ ہے اور آپ کو یاد ہے تو بہت سا میرا طریقہ کا آدھا حصہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں فی الحال یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ بھی آپ نہیں جانتے اور اس کو آپ کو یاد بھی نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم سورہ الفاتحہ میں کیا کہا گیا ہے۔ اس بنیاد پر میں آگے بڑھوں گا۔ جب آپ نے ایک حصہ منتخب کر لیا اور سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی تو سب سے میرا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ عربی جانتے ہوں تو عربی سے پڑھیں، عربی نہیں جانتے ہو ترجمے سے پڑھیں، اور اتنی بار پڑھیں، یعنی یہ اچھی طرح آپ اتنی بار پڑھیں کہ اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہوئے یا نہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو 2 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ پڑھا، 8 دفعہ پڑھا، یہ میں نہیں جانتا، ممکن 1 دفعہ میں ہی ہو جائے، آپ اتنے ذہین ہو، آپ کا آئی کیو اتنا تیز ہو، اور ممکن ہے 10 دفعہ پڑھ کے آپ اس مقام پہ پہنچے۔ بہرحال جب آپ سمجھیں کہ اس ٹیسٹ کو دینے کے آپ لائق ہیں تو پھر آپ قرآن بند کر دیں اور قرآن بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں، یہ سوچیں کہ آپ کے ذہن کے پردے پر کیا پوری صورت کے مضامین آ سکتے ہیں، جو حصہ بھی آپ نے منتخب کیا ہے۔ جس طرح آپ کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں اسکرین پر پوری چیز آ جاتی ہے، اس طرح آنکھیں بند کر کے اگر اپنے ذہن کا بٹن دبائیں تو کیا آپ کے ذہن میں اس حصے کے سارے مضامین تازہ ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے؟ اگر آ جائیں گے تو اس کا معنی آپ نے پہلا مرحلہ، پہلا قدم جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا، اور نہیں آئے تو آپ پھر کھولیں اور پھر پڑھیں۔ لیکن یہ ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو میں کیوں بھی اس لیے بتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ صرف آپ کو اندھی تقلید کی دعوت نہیں دے رہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن خود اس کے متن اور اس کے مضامین سے براہ راست ان کو اپنی غذا بنا لے گا تو پھر اس کے لیے ان پر سوچنا، سمجھنا اور بیان کرنا، متن کے گرد بیان کرنا، یعنی آپ نے تدبر قرآن یہ تفہیم سے سب رٹ کے بیان کر دیا تو وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں متن سے آپ کھوٹے سے آپ بندھے رہیں تو وہ کھوٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اگر ذہن میں متن نہیں ہے، مضامین نہیں ہے تو آپ پھر اس کھوٹے سے آپ نہیں، پھر آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں، ربط قائم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں،